السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو میں نے آج تلاوت کی ہے تو ہے یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ علی النبی، اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت بھیجتا ہے، اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، یعنی میرے نبی پر درود و سلام بھیجو، جو نبی خاتمیین ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کے اوپر درود و سلام بھیجو۔ اس کا حکم اللہ کا حکم ہے۔ لیکن مزید میں نے جو آیت تلاوت آگے کی ہے، والعصر، قسم زمانے کی، پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں، پوری دنیا کے لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، گھاٹا اٹھانے والے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہیں، مگر آگے اللہ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ قسم زمانے کی قسم اللہ نے کھائی، قسم زمانے کی قسم کھائی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتا ہے، زمانہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا زمانہ یہ بدل گیا، ہو گیا، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے۔ آگے فرمایا الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال کیے، اچھے کام کیے۔ وعملوا الصالحات، نیک اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تمام دنیا کی جتنی بھی نیکیاں، عبادات ہیں، سب اس کے اندر آ گئی۔ بدنی ہو، فعلی ہو، قولی ہو، ساری عبادت اس کے اندر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بڑی خصوصیت، یہ چار چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ تو گھاٹے میں نہیں ہے، وہ کسی نقصان میں نہیں ہے، وہ کسی بھی نقصان میں نہیں ہے۔ اللہ کی جب وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کو خالص، اللہ کو ایک مان کر اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ کوئی نقصان میں نہیں ہے، جو بھی نیکی کریں۔ آگے فرمایا اللہ نے وتواصوا بالحق، اور حق بات کہے، حق بات کہے، گردن کٹ جائے مگر حق سے پیچھے نہ پھرے، حق کہے، چاہے بیٹا ہو، باپ ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، ماں ہو، بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اپنی طرف نہ جھکے، بلکہ حق بات کہے، حق فیصلہ کرے، ان کے درمیان، ان کے مابین حق فیصلہ کرے، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ عدل، عدل انصاف کو کہتے ہیں، حق کو کہتے ہیں، تو حق فیصلہ کرے۔ آگے فرمایا وتواصوا بالصبر، اللہ کی طرف سے جتنی بھی پریشانی آتی ہیں، جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، ان سب پر صبر کرے، ان پہ صبر کرے اور صبر کی نصیحت کرے۔ تو یہ چار صفت اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے۔ چار صفت جن لوگوں کے اندر ہوں گی وہی لوگ کامیاب ہیں، باقی پوری دنیا کے لوگ گھاٹے میں ہیں۔
ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنا، ایمان لانا، نیک اعمال کرنا، حق بات کہنی اور صبر کی نصیحت کرنی اور صبر پر جمنا، یہ 4 چیزیں ہیں۔ جن لوگوں کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی، مرد ہوں یا عورت ہوں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ نے فرما دیا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں، انہی کے لیے جنت کے باغات ہیں، انہی کے لیے دودھ شہد کی نہریں ہیں، انہی کے لیے سونے چاندی کی اینٹ ہے، ہر نعمت جنت کی انہی لوگوں کے لیے ہے، باقی تمام دنیا کے لوگ خسارے میں، گھاٹے میں۔ تو ہمیں چاہیے ایمان لانے کے بعد ہم اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، حق بات کہیں، حق فیصلہ کریں اور لوگوں کو صبر کی نصیحت کریں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو نماز اور صبر سے میری مدد لو، اور میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اللہ۔ نماز پڑھنے والا مومن، توحید کے بعد نماز، خلوص دل سے نماز کو ادا کرنا، خضوع سے اس نماز کو ادا کرنا، استقامت پر جمنا، بالصبر والصلاۃ۔ تو اللہ کی مدد لو نماز اور صبر کے ذریعے سے، صبر کے اور نماز کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا صبر کرنے والوں کے میں ساتھ ہوں۔ جو صبر نہیں کرتے، جو اللہ کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہے، ان پر صبر نہیں کرتے، بلکہ غموں میں یعنی الٹے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہی نہیں۔ کبھی اس کی برائی کرنا شروع کری، اس نے ہمیں ایسا کہہ دیا، اس نے ہمارا یہ مال غرق کر لیا، ہضم کر لیا۔ تو یہ صبر کرے اللہ والا، جو اللہ والا ہوتا ہے وہ صبر کرتا ہے۔ اگر اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ جو پریشانی دیتا ہے اس پہ صبر کرتا ہے، انہی کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کیے ہیں اور اللہ کی مدد کاملہ ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ چیز دھیان میں رکھو، یہ آیت بہت چھوٹی سی ہے مگر بہت اہم آیت ہے قرآن کریم کی۔ ایمان لانا، ایمان کے بعد فوراً اللہ نے شرط لگائی نماز کی۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا جنت میں جائیں گے، تمہارے باپ کی جاگیر ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ کلمہ پڑھنا ایک الگ عمل ہے، توحید پہ آنا، لیکن اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اس کے تقاضے کلمے کے بعد اس پہ کھرا اترنا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کو پورا کرنا۔ اس کے بعد فوراً نماز کا حکم آ گیا، اللہ نے نماز کو فرض کر دیا۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پہ نماز کو اللہ نے اپنے مقررہ وقت میں فرض کر دیا ہے۔ تو نماز، پھر اس کے بعد اللہ نے 1 مہینے کے روزے کا حکم دے دیا، پھر اس کے بعد زکوٰۃ 2 لوگوں پر فرض ہے، لیکن 3 چیزیں سب پر فرض ہیں، وہ امیر ہوں یا مالدار ہوں، کوئی بھی ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، سب کے اوپر فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صبر، نماز، اخلاص، یہ اللہ کی ان سے مدد حاصل ہوتی ہے، مدد کاملہ نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، تمام مومنوں کی حفاظت فرمائے، تو ہم سب نماز پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کے عذاب سے ہم بچتے رہیں۔ اللہ کا عذاب ایسے نہیں آتا ہے، یہ اللہ کے عذاب ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، اور لوگ کہتے ہیں ایمان والے گھر میں پیدا، ایمان والے گھر میں پیدا ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہی ہو۔ کیوں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کا بیٹا ہے، لیکن کون تھا؟ مشرک تھا، کافر تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آجا ایمان والوں کے ساتھ، آجا کشتی میں بیٹھ جا، لیکن بیٹے نے کیا کہا؟ تو میرے ابا مجھے عذاب سے نہ ڈرا، یہ اتنے بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑیاں ان کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آج وہ بچے گا جو جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں چھپا لے گا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ پہاڑیوں کے اوپر پانی گزر گیا، پہاڑیوں کے اوپر پانی گزر گیا۔ جب بیٹا ڈوبنے لگا تو باپ کی شفقت نے زور مار دیا، شفقت نے زور مار دیا، محبت پیار آ گیا، اور کہا اے اللہ میرا ایک بیٹا ڈوب رہا ہے، اسے بچا لے، اسے بچا لے۔
اللہ نے کہا ہے تیرا نہیں ہے، جو تیرے ہیں تیری کشتی میں ہے، جو ایمان والے تیرے ساتھ ہیں وہ تیرے ہیں، یہ تیرا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیدا ہے، میری بیوی سے پیدا، ساری دنیا جانتی ہے نا، ہاں یہ تیرا نہیں ہے، تیرے وہ جو تیری کشتی میں جو تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، جن کو تو نے 950 سال مار کھاتے 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 ان کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور وہ تقریباً 80 یا 82 لوگ ایمان لائے، یہ ہیں وہ تیرے۔ لیکن اللہ سے دعائی تو کر رہے تھے نوح علیہ السلام، کچھ اور تو نہیں مانگا، دعائی تو کی، اللہ تعالیٰ ایک بیٹا ڈھونڈ رہا اس کو بچا لے، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کہ تیرا نہیں ہے۔ پھر بھی دعا کی، اللہ نے کہا اگر تم نے اس کا دوبارہ نام لیا تو تم خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو یہ نہ سمجھیں ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے ایمان والے ہوں گے، ایمان والے تب تک نہیں ہو سکتے تب تک آپ اس پر جمیں نہ، اس کے مطابق عمل نہ کریں، کلمہ پڑھنے کے کلمے کے معنی کو بھی جانے، معنی کیا ہے کلمہ کیا کہتا ہے، اور اس کے بعد اس کے تقاضے جو ہیں نماز کو ادا کریں، تب ہم مومن ہوں گے، ورنہ ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے ایسے لوگوں کے لیے جو نماز نہیں پڑھتے، جو نماز نہیں پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے مومنوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ ان کا اولیاء ہے، ان کا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا ولی ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ مومنوں کو تاریکیوں سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور من الظلمات الی النور، اور کافروں کے دوست اولیاء شیاطین ہیں، شیاطین ہیں، ان کو وہ روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں، روشنی کی طرف یعنی تاریکیوں کی طرف لاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمارا اولیاء، ہمارا ولی، ہمارا مددگار اللہ ہے، ہم اس اللہ کو ماننے والے بن جائیں، اس کے احکام کو ہم پورا کرنے والے بن جائیں، تبھی اللہ کی عامل مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تمام مرد عورت سب کو یہ خطاب ہے۔ تو اس آیت پر غور کریں، 4 صفات اللہ نے بیان کر دی، 4 صفات جس کے اندر ہوں گی وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں، باقی سب خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔